مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بہت ہی بابرکت نام میں پاسٹر مریم بہادر آپ سب کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتی ہوں۔ عزیزو، یوم آزادی کا دن منانا ہم سب کے لیے کیوں ضروری ہے؟ پہلی بات کہ ہم یہ کبھی نہ بھولیں کہ اس ملک کو آسانی سے حاصل نہیں کیا گیا، بہت جانیں قربان ہوئیں، بہت سا خون بہایا گیا، اور اس کے بعد یہ وطن ہمیں ملا۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس قربانی کو یاد رکھیں اور اس چیز کو جو ہمیں دی گئی ہے اس کی ویلیو کو جانیں اور اس سے محبت کریں اور اس کی عزت کریں اور اسے آنر دیں۔ اکثر ہمارا کانسیپٹ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایز اے کرسچن خاص طور پر سوری ٹو سے ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس ملک میں نہایت کمتر سمجھے جاتے ہیں یا کمزور سمجھے جاتے ہیں، یا ہم سے ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہم اس ویلیو کو یا اس محبت کو شاید ہم پورے طور پر اپنے اندر نہیں لا سکتے، حالانکہ ایسا کرنا واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے میں خداوند کے زندہ کلام کو کھولوں گی، میرے ساتھ دیکھیے گا۔ اعمال کی کتاب اس کا 17واں باب اس کی 26ویں آیت، اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روی زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی۔ غور کیجئے ذرا اس حوالے پر، اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر قوم تمام روی زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی۔ خداوند زندہ خدا نے ہر ایک انسان کو اس سرزمین پر رہنے کے لیے پیدا کیا، ایک ہی خدا نے، مگر ہر ایک قوم کو ہر ایک الگ الگ سرزمین پر، زمین ایک ہی ہے یاد رکھیں، مگر اس کی حدود مخصوص کر دی گئی ہیں اور اس کے نام تبدیل کر دیے گئے ہیں، بنا دیے گئے ہیں۔ یہ انسانوں نے بنائے ہیں۔ خدا نے ایک ہی زمین کو بنایا تھا اور اسی زمین کی بات وہ کر رہا ہے۔ اس نے ایک ہی اصل سے بنایا تھا اور ہر انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا تھا، مگر چونکہ حدیں مقرر کی گئی ہیں، ہر ایک کی باؤنڈری الگ الگ بنا دی گئی ہے، کیونکہ یہ بھی انسان کی بہتری کے لیے ہوا، اور خدا ہی نے انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالی اور الگ الگ نام دے دیے گئے جگہوں کو، الگ الگ ملکوں کے نام بنا دیے گئے، تاکہ اس زمین کو جس کی حدیں مقرر کی گئی ہیں بہتر طور پر کنٹرول کیا جائے، مینج کیا جائے، لوگوں کو بھی، سرزمین کو بھی، مگر ہے سب ایک۔ اب ہم بات کر رہے ہیں سرزمین کی۔ ہماری سرزمین جو ہے ہمارا عزیز ملک پاکستان ہے، اس کی حدیں مقرر کی گئی ہیں اور اس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ ہر ایک انسان کے رہنے کے لیے حدیں مقرر کی ہیں۔ اب ہم سب کو، جتنے بھی پاکستانی ہیں، اس نے اس جگہ پر قائم کیا، پیدا کیا، اور خدا ان کا کلام فرماتا ہے کہ ان کی سکونت گاہیں مقرر کی، میعادیں بھی مقرر کر دی، سکونت گاہیں بھی۔
ہماری سکونت گاہ جو مقرر کی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ پاکستان کی سرزمین. ہم وہاں پر پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اس وطن سے ہمیں پیار کرنا ہے. ہم اپنے آپ وہاں پر پیدا نہیں ہو سکتے تھے. ہمارا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی خدا ہے. اس کی مرضی کے بغیر ہم پاکستان میں پیدا نہیں ہو سکتے تھے. پہلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، یہ ہم سب ایز مسیحی یہ جانتے ہیں. اب جہاں پہ خداوند نے ہمیں رکھا ہے، پیدا کیا ہے، اس کی حدیں بھی مقرر کی ہیں کہ کب تک ہم اس ملک میں رہیں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی وہاں رہتے ہیں، یہ خدا کی مرضی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس ملک سے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی خدا کی مرضی ہے. کیونکہ ایز اے بلیور، ایز اے ایماندار، ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سال اس کے کنٹرول میں ہے، اور ہماری زندگیوں میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی جو اس کی مرضی کے بغیر ہے. اس لیے جب چاہے وہ ہمیں اس ملک سے دوسرے ملک میں ٹرانسفر کر سکتا ہے. جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں اس نے ابراہیم کو اپنا ملک چھوڑنے کے لیے حکم دیا، اور اس نے اس سرزمین سے اسے کہا کہ تو ملک کنعان میں جا. اس کے باپ دادا کی سرزمین کو اس نے چھوڑنے کا حکم دیا، اور اس نے ایسا کیا. اسی طرح خداوند آج ہمیں بھی جب وہ چاہتا ہے ہماری سکونت گاہوں کو تبدیل کرتا ہے. عزیزو، خداوند زندہ خدا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے ملک سے محبت کریں، اس کی سرزمین سے محبت کریں. یہ حکم ہے جس کا ذکر ہم رومیو کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کے تابع رہو. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کوئی ایسی حکومت یا کوئی ایسا شخص ہم پر اپنا اختیار کر سکتا ہے جس میں خدا کی مرضی نہ ہو؟ عزیز بہنوں اور بھائیوں اور بیٹوں بیٹیوں، میں آج صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جہاں خداوند نے ہمیں رکھا ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی ہے، اس سے وفادار رہنا ہے، اور اس سے پیار کرنا ہے، اور اس کے لیے برکت چاہنی ہے، اور اس کے لیے دعا کرنی ہے. حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ان باتوں کو دیکھنا ہے جو ہمارے لیے اچھی بھی ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم زیادہ تر منفی باتوں کو سوچتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. یہ انسان کی نیچر ہے کہ ہم نیگیٹو پہلوؤں کو زیادہ دیکھتے ہیں، نیگیٹو کاموں کو زیادہ دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں مینورٹی اور میجورٹی کے ساتھ زیادہ رائٹس ہوتے ہیں، مینورٹیز کے ساتھ کم ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہماری سوچ تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن ایز اے مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے خداوند زندہ خدا نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. یاد رکھیں، جب ہم وفادار رہیں گے تو خداوند آسمانی خدا ہمیں اس ملک میں ہمیشہ سرفرازی دے گا، عزت دے گا، شہرت دے گا، اور اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے استعمال بھی کرے گا، اور کرتا بھی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. ہم آزادی سے آئیں ہم ان پہلوؤں کو دیکھیں کہ جو ہمارے لیے ایز اے کرسچن ہوتے ہوئے مثبت ہیں، اور ہم وہاں پہ آزادی سے اپنے رائٹس کو لیتے ہیں. یاد رکھیں، ہمیں مثبت بننا ہے اور ان اچھی باتوں کو اپنے دل میں رکھنا ہے تاکہ ہم اپنے ملک کے لیے برکت کا باعث بنیں. ہاللیلویا. ہم آزادی سے، پہلی بات، ہم آزادی سے اپنے ملک میں ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، سڑکوں پر جمع کرتے ہیں، خداوند کی حضوری میں لانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہم عبادات کرتے ہیں. مائکس چل رہے ہوتے ہیں، لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں، سڑکوں پر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، گراؤنڈز میں باتیں ہو رہی ہیں.
اور یسوع کے نام کو اس سرزمین پر جلال مل رہا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں اور بیٹوں بیٹیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، خداوند نے آپ کو اور مجھے اور تمام ایمانداروں کو پرپزلی وہاں پر پیدا کیا ہے۔ آخر خدا نے ہمیں مسلم کنٹری میں، مسلم ملک میں، اسلامی مملکت میں کیوں پیدا کیا؟ کوئی تو وجہ ہے نا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا زندہ خدا بغیر سبب کے کوئی کام نہیں کرتا۔ ہر کام میں اس کی ول ہوتی ہے اور اس کی مرضی ہوتی ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، میں خوش قسمت ہوں کہ ہم پاکستانی کہلاتے ہیں، پاک سرزمین پر رہتے ہیں۔ ہمارے جھنڈے کا رنگ، ہمارا جھنڈا جب ہم دیکھتے ہیں، ہمارے جھنڈے میں 2 کلر ہیں، ایک وائٹ اور ایک گرین۔ پریز دی لارڈ۔ وائٹ جو ہے وہ مینورٹیز کا ہے، یعنی ہمارا ہے، مسیحوں کا ہے، اور بھی جو غیر قومیں ہیں جو مسلم نہیں ہیں، مینورٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہیں۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وائٹ کلر جو ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے، مسیحوں کو کیوں ملا ہے ایسے پاکستانی ہوتے ہوئے پاکستان کے جھنڈے میں؟ عزیزو، وائٹ کلر، سفید رنگ پاکیزگی کا سائن ہے۔ یاد کریں وہ ریفرنس جو ہلیلویا یسایہ کی معرفت ہمیں ملتا ہے کہ ہلیلویا جب خداوند اپنے خون سے ہمیں دھوتا ہے تو یسایہ کہتا ہے تیرے گناہ چاہے کتنے ہی کرمزی کیوں نہ ہو، برف کی مانند دھل کر سفید ہو جائیں گے، سفید ہو جائیں گے، پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ پاکیزگی کا سائن میرے اور آپ کے لیے ملک پاکستان میں دیا گیا ہے۔ کتنے بڑے فخر کی بات ہے، یہ ہمارا سائن ہے، یہ ہمارا کلر ہے، ہم پاک کیے گئے لوگ ہیں، ہم دھلے ہوئے لوگ ہیں، اس سرزمین پر رہتے ہیں۔ کیوں رہتے ہیں؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ عزیز بہن اور بھائیوں اور بیٹوں بیٹیوں، میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ میرا اور آپ کا کام بہت بڑا ہے اس ملک میں رہنے کا۔ خداوند نے ایک بہت بڑا مقصد دیا ہے، پلان دیا ہے۔ میرا اور آپ کا کام اس ملک میں خداوند یسوع مسیح کے نام کو لانا ہے۔ اس وائٹ فلیگ کو جو ہمیں دیا گیا ہے پورے ملک میں ہر صوبے میں لہرانا ہے، ہر سرزمین کو سفید کرنا ہے، پاک اور صاف کرنا ہے۔ کیسے؟ اس کے پاک خون سے۔ جب تک ہم اس کے خون سے دھلتے نہیں ہیں ہم پاک نہیں ہوتے، ہم پاک اور صاف نہیں ہو سکتے، برف کی مانند سفید نہیں ہو سکتے۔ عزیزو، یاد رکھیں میرا اور آپ کا کام اس سرزمین کو پاک کرنا ہے۔ پاک سرزمین ہے، نام بھی یہی ہے، ہمارا ترانہ بھی یہی ہے، پاکستان پاک سرزمین۔ اسے پاک کرنے والے میں اور آپ ہیں۔ اس یہی وجہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم پاکستانی کہلاتے ہیں۔ We should be proud to be پاکستانی، کیونکہ خدا نے ہمیں بڑی ذمہ داری دی ہے۔ ہم نے ہی اس ملک میں ریوائول لانا ہے اور پاک کرنا ہے۔ حقیقت میں پاک سرزمین کو پاک بنا دینا ہے۔ اس کے پاک خون سے ہر قطرہ جو اس نے بہایا ہے پاک کرے گا، اور یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ ہم نے ایسا کرنا ہے کیونکہ میں اور آپ چنے گئے ہیں، ہم دھلے گئے ہیں، ہم پاک ہوئے ہیں۔ آج ہمارا کام ہے کہ ہم اس سرزمین کو پاک کریں، اٹھیں اور کھڑے ہو جائیں اور فخر کریں کہ میں اس سرزمین میں رہتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا خواہ زمینیوں کا، ہر ایک گھٹنا۔
میں نے اور آپ نے اور تمام مسیح ایمانداروں نے، ہر منسٹری نے اس کے سامنے جھکانا ہے، ملک پاکستان نے، تاکہ ہاللیلویہ ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ اس سرزمین کو پاک بنانے والے میں اور آپ ہیں۔ ہاللیلویہ ہر ایک گھٹنا جھکے گا، بیٹھے نہ رہیں، اٹھیں۔ جتنے بھی لوگ اس پیغام کو سن رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے ایسا نہیں کیا، عزیز بہنوں اور بھائیوں اور بیٹوں بیٹیوں، خداوند نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اس سرزمین کو پاک کریں۔ خداوند آپ سب کو ہاللیلویہ اس کلام کے وسیلے سے ایسا کرنے کا فضل بخشے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آپ کو یوم آزادی مبارک ہو۔ ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ٹو یو اینڈ ٹو یور فیملی، فرام می اینڈ فرام مائی فیملی۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔